اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ماہ سیام کے متعلق ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال نبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ جو شخص ماہ سیام میں احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ماہ سیام کے ایک روزے کی وجہ سے بھی صاحب روزہ کی، روزہ دار کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ماہ سیام کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کا حصہ ہے، دوسرے حصے کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بخشش کا حصہ قرار دیا، اور تیسرے حصے کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مغفرت کا حصہ قرار دیا، یعنی پہلے دن 10 دن رحمت، اس کے بعد مغفرت، اور تیسرا جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں، میرے نالج میں، وہ یوں اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندہ مومن پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اور رحمتیں بھیجنے کے بعد جب اس کا ظاہر باطن تھوڑا اس قدر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے بخشش کا پروانہ اس کے لیے بھیج دیا، اور تیسرا عشرہ جو تھا اس کے لیے مغفرت کی سند اس کو دے دی۔ اس لیے جیسے ایک ہل چلانے والا یا کھیتی باڑی کرنے والا شخص پہلے اپنی زمین کو پانی دیتا ہے، اور پانی دینے کے بعد اس کو اچھے سے جب پانی مل گیا پھر اس نے بیج کو بو لیا، اور پھر بیج جب اگتا ہے تو اس کے بعد جا کر فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی رحمت، اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف کی، پھر جب ہلکا سا ان کا مائنڈ یا ان کا ساری توجہات رب تعالیٰ کی طرف ہوئی، تو اب اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا ذریعہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، جو ہی رمضان المبارک کا پہلا دن آتا ہے تو اس پہلے دن سے اللہ تعالیٰ ہر رات کو 60,000 لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور ہر رات کو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس کا جب آخری عشرہ ہے، اس کے متعلق سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرا آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آخری عشرہ مبارک میں ساری رات اس کو جاگ کر گزارتے، اور پوری رات اللہ کے حبیب علیہ السلام جاگتے رہتے۔ اور ایک روایت کے اندر سید عائشہ ہی فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر کے اندر جو چھوٹا بچہ ہوتا یا بڑا ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جو نماز پڑھنے کے قابل ہوتا، اللہ کے نبی اس کو جگا دیتے، اور اپنی بھی کمر اللہ کے محبوب علیہ السلام باندھ لیتے، اور پوری رات یہ عبادت کا سلسلہ کیا ہوتا، جاری رہتا۔ اور اس آخری عشرے کی جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں، اس میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس میں نزول قرآن کی بات ہے، یا دیگر اعتکاف کی بات ہوتی ہے، یا دیگر بہت ساری عبادات ایسی ہے، ہر رات اس کی کیا ہوتی ہے، مغفرت اور بخشش کا ہمارے لیے پروانہ لے کر آتی ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک ایسی راتیں بھی آتی ہے کہ جن راتوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ آخری عشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس عشرے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو بڑی فضیلت والی ہے رات، تو لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے بتائیے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق اس رات کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے؟ بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ لیلۃ القدر کے متعلق یہ آخری طاق راتوں میں سے کسی رات کو بھی ہو سکتی ہے، 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، یا پھر 29ویں رات ہو۔
اس کے فضائل، اس کے دیگر فضائل اور کمالات جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب خود اعلان فرماتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے؟ وہ رب تعالی ہے، وہ اس پر جتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور 1000 مہینے بھی کون سے؟ اس کے متعلق 2 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنی امت کی عمریں کم دیکھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ غمزدہ ہو گئے، آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہو گئے کہ اتنی کم عمر میں یہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اور دیگر امتیں ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کی عبادتیں زیادہ تھی، ان کے درجات زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو مغموم دیکھ کر کائنات کے مالک نے جناب جبریل کو بھیج کر کہا اے جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو، اے نبی تیری امت ایک رات کو عبادت کرے گی، اس ایک رات کو میں اس کو 1000 مہینے سے بہتر ثواب، یوں سمجھیے 83 سال سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اب اس کی 83 سال کیسا؟ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا وطیرہ یہ تھا، جس کا کام یہ تھا، وہ پورا دن روزہ رکھتا، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر قیام کرتے، اور صبح اٹھ کر کفار سے کلمہ الہ کی بلندی کے لیے، اللہ کی اسم گرامی کی بلند کرنے کے لیے، اس مالک کی ذات کے لیے جہاد کرتے۔ 1000 مہینہ ان کا یوں ہی گزرا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ان کا یہ سارا واقعہ منکشف ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کاش میری امت کے پاس بھی اتنی عمر ہوتی تو یوں ہی عبادت کرتے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ مغموم نہ ہو، اے محبوب آپ کی امت ایک رات کو عبادت کرے گی تو اس ایک رات کو میں انہیں اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ جیسا اس شخص نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نصیر احمد زیائی صاحب، ان سے ہم آخری عشرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں گا کہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ بڑی افضل ہوتی ہے اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں یا آخری 3-4 دن میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو اعتکاف کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اعتکاف کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرماتا ہے میرا رب وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں، بیت اللہ کو پاک رکھیں۔ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین، ان لوگوں کے لیے جو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، والعاکفین، اور جو اس کعبۃ اللہ میں اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ارشاد فرما رہا ہے اے ابراہیم آپ نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اور کس کے لیے پاک رکھنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا ہے کہ جو لوگ میرے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا ہے کہ جو لوگ میرے گھر میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے
आने वाला शख्स कितना अजमतों वाला है और उसकी फजीलत या उसका कमाल कितना है कि अल्लाह एक नबी को हुक्म दे रहा है कि आप मेरे घर को पाक रखें ताकि यहाँ पर लोग आकर इसका एतकाफ कर सकें। ये प्रोटोकॉल किसके लिए? उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह के घर में एतकाफ के लिए जाता है। और एतकाफ के जहाँ दीगर मामलात है, एतकाफ असल शुरू से यूं समझिए कि इसकी 3 अक़साम है। नंबर 1 ये फर्ज समझिए या वाजिब, और नंबर 2 एतकाफ सुन्नत, और नंबर 3 मुस्तहब। फर्ज एतकाफ ये है कि आपने किसी बीमारी की वजह से या किसी और मामले के लिए रब ताला से मन्नत मांगी, या अल्लाह ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतने दिनों का एतकाफ करूंगा। अब वो काम होने पर आप पर लाजिम होता है कि आप उतने दिनों का क्या करें, अल्लाह ताला के यहाँ एतकाफ करें, अल्लाह के घर में जिस जगह की आपने नीयत कर रखी है। नंबर 2 सुन्नत मुअक्किदा या सुन्नत अलल किफाया, इसको सुन्नत अलल किफाया भी कहा जाता है। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आप हर साल एतकाफ करते रहे, हत्ता कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब इस कायनात से पर्दा फरमाने लगे, उस साल आका करीम अलैहिस्सलाम ने 10 दिन नहीं बल्कि 20 दिन का एतकाफ फरमाया। और 20 दिन का एतकाफ करके अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी रात जाग कर और फिर इसमें इबादत, और फिर एक रिवायत के अंदर आता है सैयदा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात इस एतकाफ के दौरान और आखिरी रातों में विसाल के रोजे रखते। उसका क्या मतलब है विसाल के रोजे का? कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक सहरी को रोजा रखते, अफ्तार न करते, फिर रोजा रखते, और फिर यूं ही आप अफ्तार न करते, फिर आगे उसी रोजे को चलाते, कंटिन्यू करते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम विसाल के रोजे भी रखा करते थे। आखिरी रिवायत में इस एतकाफ के हवाले से जो मुझे इंतहाई अच्छी लगी है और इसमें बहुत दिल खुश होता है, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ये फरमान गिरामी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल अल्लाह का बंदा जब एतकाफ की नीयत से उसके घर में चला जाता है, उसके घर जाकर एतकाफ करता है, अल्लाह ताला उससे इतना खुश होता है, इतना राजी होता है कि जितना एक शख्स अगर घर से कहीं दूर चला जाए और काफी अरसा तक उसकी घर वालों से मुलाकात ना हो, वो गुम हो जाए और कहीं वापस पलट कर आता है, घर पहुंचता है तो आले खाना जितने उसको देखकर खुश होते हैं, कायनात का मालिक उससे भी कहीं ज्यादा उस बंदा मोमिन से खुश होता है जो उसके घर में एतकाफ के लिए जाता है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि एतकाफ की वजह से कायनात का मालिक राजी हो जाए, वो खालिक राजी हो जाए। इससे बढ़कर और कोई खुशी वाली बात इंसान के लिए नहीं है। अल्लामा साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि एतकाफ एक ऐसी इबादत है कि जिसकी वजह से अल्लाह भी खुश होता है और हमारे गुनाहों का भी कफारा होता है। और ये बड़ी अच्छी एक है कि आप बिल्कुल अल्लाह के घर में बैठकर बिल्कुल ही अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं, आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इबादत है रमज़ान मुबारक में, और इसकी बड़ी फजीलत है और बड़ी अहमियत है। अल्लामा साहब आपसे आखिरी मैं सवाल ये करूँगा कि आखिरी अशरे के बाद ईद उल फितर आती है, और ईद उल फितर जो कि मुसलमानों के लिए एक रमज़ान के बाद ये बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है। और ईद उल फितर की पहली रात और इसकी फजीलत और अहमियत के हवाले से हमें मुख्तसरन बताएँ। जी, मैं आखिरी ईद रात के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का एक फरमान, 2 फरामीन बस उनको पेश करता हूँ, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पूरे रमज़ान में जितने लोगों की बख्शिश फरमाता है उससे कहीं बढ़कर अल्लाह ताला ईद की रात को लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। और दूसरी रात रिवायत के अंदर आता है अल्लाह ताला 5 रातों को की हुई दुआ को कभी मुस्तरद नहीं फरमाता, उसको रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 रातें कौन सी हैं कि जिनको अल्लाह ताला दुआ की हुई उसको रद्द नहीं फरमाता? अल्लाह के नबी ने फरमाया यकम शवालुल मुकर्रम, यकम रजबुल मुरज्जब को जो दुआ की जाती है, अल्लाह ताला यकम रजब की रात की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता है। 15वीं शाबानुल मुअज्जम की रात को जो दुआ होती है अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं फरमाता। जुम्मे रात की रात को, यानी जुम्मे की जो रात होती है, इस रात को जो दुआ की जाए अल्लाह ताला कभी उसे रद्द नहीं फरमाता। ईद उल अदहा की रात को जो दुआ की जाती है अल्लाह उसे भी कभी रद्द नहीं फरमाता। और ईद उल फित्र की रात को जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कभी भी रद्द नहीं फरमाता। दुनिया मांगनी हो, आखिरत मांगनी हो, आखिरत को संवारना हो, दुनिया को संवारना हो, तो बाजारों का रुख
नहीं कीजिएगा, मस्जिद का रुख करके एतकाफ वालों के साथ वो दुआ में शामिल हो जाइएगा, ताकि आपकी दुआ को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। दुनिया के भी वारे न्यारे हो जाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। अलामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अलामा नसीर अहमद ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं रमज़ान के आखिरी अशरे के हवाले से। दिल तो नहीं चाह रहा कि इनको जाने दें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा मुख्तसर होता है, तो हमने मुख्तसर टाइम में जितनी इनसे बातें हम पूछ सकते थे इन्होंने हमें बताई, और यकीनन हम और आप इससे इनकी बातों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अलामा नसीर अहमद ज़ैदी साहब, एक दफ़ा फिर हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी बने और आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी अलीशा और हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे।